اچھا نہیں، الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ خود ہی جو شکاری ہے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ کل جو میں نے بات کہی تھی وہ ایک جرنلائز بات تھی، اپنے بارے میں نہیں تھی۔ میرا تو بالکل اسٹائل اور نیچر الگ، اور وہ یہ کہ آج کل ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ علماء کو بھی اپنے گھر میں مہمان بناتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا، مجھے تو معلوم ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں کچھ لوگ، خاص طور پر اگر ہم جیسا کوئی اسپیکر ہو کہ جی ہمارے گھر میں تو بے حجابی ہے، اب مولانا آئیں گے تو یہ سب دیکھیں گے، تو ممبر پہ ہمارا نام لے لے۔ ممبر پہ نام کسی کا نہیں لیا جاتا، جنرل بات کی جاتی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں ایک صاحب کے گھر میں گیا اور وہاں پہ ان کے بچے جو تھے وہ محرم کے شب عاشور میوزک سن رہے تھے اور وہ ان کے وہاں گانے چل رہے تھے، تو اب خود بخود لوگ سمجھیں گے کہ اس محرم میں جہاں ٹھہرے ہوئے یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے میں خود بھی ذرا اوائڈ کرتا ہوں، اور میرا اپنا پرابلم ہی کچھ اور ہے، کچھ ہیلتھ کے ایشو ہیں جس کو ممبر پہ بیان کرنے کا مطلب آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا۔ تو بہرحال مجھے معلوم ہے کہ ابھی بھی، کل بار بار میں نے کہا کہ ابھی بھی بہت اچھے لوگ اس دنیا میں ہیں، اور یہاں بھی کئی مومنین کرام نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ اسٹے کریں، لیکن میرے اپنے پرابلم میں اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ اچھا، اب یہ بات مجھے ایک آدھ بات کمپلیٹ کرنا تھی کہ ایک بار پھر میں پہلی مجلس کے اس جملے کو اس لیے دوہرا دوں کہ کل کا دن بھی وہی فضیلت رکھتا ہے۔ فضیلت کا لفظ شاید اچھا نہ ہو، لیکن وہی اہمیت رکھتا جو پہلی محرم تھی۔ کہ ہم لوگوں کا ایک عجیب مسئلہ ہے، جب ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی سلوشن اسلام دیتا ہے، کوئی ریمیڈی دیتا ہے، کوئی دوا بتاتا ہے، اس پر تو ہم توجہ دیتے نہیں، اور جب اس کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پورا سال بیٹھ کے اللہ سے کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہ پرابلم کیا ہے۔ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر وقت کی دعا قبول، لیکن اللہ نے ٹائم اینڈ پلیس کے اعتبار سے دعا کی طاقت میں فرق ڈالا۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر کی دعا کے مقابلے میں۔ گھر کے اللہ کا وعدہ تو ہر جگہ کے لیے ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہو اور چاہے وہ خانہ کعبہ کا پردہ ہو۔ لیکن پھر بھی دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے پلیس کے چینج ہونے سے۔ اسی طرح ٹائمنگ، اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے دن بہت ڈیٹیل میں بات کر لی، اب تو وقت بھی میرے پاس کم ہے، تو بڑی راتیں آنے والی ہیں، غم کا بیان زیادہ ہوگا، اسپیچ کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا، تو جلدی جلدی بات یہ ہے کہ اسی طرح ٹائمنگ، شب قدر ہو کہ شب عرفہ ہو کہ عرفات کا دن ہو کہ شب جمعہ ہو کہ 15 شعبان ہو، یہ اہم موقع ہیں۔ ان میں سے 3rd آف محرم بھی، 1st محرم اور 3rd محرم، اس کی دعا میں بہت طاقت ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو بہت عجیب لگتا کہ محرم کا پہلا عشرہ ہو، حسین کے گھرانے پہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ چکے، وہ ساری مصیبتیں آ رہی ہوں، یعنی وہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کر اپنے پرسنل پرابلم پیش کریں۔ تو بہت ہی مختصر اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اعمال عاشورہ تو آپ میں سے ہر ایک کرتا، بلکہ بہت سے لوگ اعمال عاشورہ کو واجب نمازوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے۔ ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں کہ زیارت عاشورہ عاشورے سے ہٹ کر بھی ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے، اتنا اسٹرانگ کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کو روز پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہ پھر ایک سبجیکٹ چینج ہوگا۔ زیارت عاشورہ کا ایک پرابلم تو آگے کی ایک مجلس میں آئے گا کہ اس کے اندر جو 100 مرتبہ لعنت کا فقرہ ہے وہ ایک مجلس میں آئے گا مرجعیت کے حوالے سے، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے زیارت وارثہ کو ترجیح دی گئی ہے، ایسے زیارت نہیں، ایسے دعا، کہ کوئی بھی آپ کا بڑے سے بڑا پرابلم ہو، آپ زیارت وارثہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ عبادتوں میں طریقہ ایک ہوتا ہے، نیت کے بدلنے سے عبادت کی فضیلت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فجر کی نیت کریں گے تو یہ نماز فجر کی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس میں سنت نماز کی نیت کریں گے، کام سنت نماز ہوگی۔ اس کے اندر آپ کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نماز، وہی نماز ہوگی۔
وہی 2 رکعت وہی طریقہ، لیکن نیت کے بدلنے سے اس نماز کے بینیفٹ چینج ہوتے ہیں. وہی زیارت وارثہ. ایک تو آپ سلام کی نیت سے پڑھتے ہیں، وہ ایک مومن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی، لیکن کبھی اگر پرابلم پیش آ جائے تو زیارت وارثہ پڑھیں. اور اس زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ سے اتنے آسانی سے پرابلم کیوں سالو ہوتے ہیں، اس کا جواب تو نہیں، لیکن اس کی تھوڑی ڈیٹیل حضرت عباس کی جو رات کی مجلس ہوگی اس کے اندر میں دوں گا، کیونکہ وہ بہت اہم ایک میسج ہے. تو بات مختصر کروں کہ زیارت عاشورہ تمام علماء کا یہ میں ویو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن بعض علماء کا کہنا ایک لفظ بڑا اسٹرانگ ہے عربی کا، وہ عام آدمی کو سمجھانا جاؤں گا تو آج کی مجلس بھی تمہید میں چلی جائے گی کہ اس کو کہا جاتا ہے جلالی عمل ہے، بہت ہی اسٹرانگ عمل ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ کوئی بہت ہی اسٹرانگ اور اوور ڈوز والی دوا لے لیں معمولی سی کسی بیماری میں یا ایک نارمل بیماری میں، تو زیارت وارثہ کو زیادہ اہمیت دیجیے گا. ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے حوالے سے ایک آدھ جملہ اور بھی ہے کہ بعض مراجع کے حالات میں ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ہائی اسٹیٹس پر کیسے پہنچے، انہوں نے کہا ہم روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات، لیکن سبجیکٹ اور ٹاپک میرا آج یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں. اور یہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم ہو گیا کہ ہمارے بڑے بڑے مراجع، مرحوم آغا خوئی جیسے مرجع، مرحوم آغا محسن حکیم جیسے مرجع، مرحوم آغا ابو الحسن اصفہانی جیسے مراجع، ان کے حالات میں آ جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کرتے تھے تو اس منزل پہ پہنچے. تو آدمی نے کہا میں بھی یہی عمل کروں. نہیں، فرق ہو جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ کچھ اور ہو جائے گا. تو زیارت عاشورہ میں آپ خود دیکھیں گے کہ جب دعائے علقمہ اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اسی عاشور کے دن پڑھی جاتی ہے، گرچہ وہ دعائے صفوان ہے، دعائے علقمہ نہیں ہے، لیکن مشہور، اس میں آپ کی اپنی حاجتیں وہ آپ پیش کرتے ہیں. اب آج کل تو چونکہ اسکرین کے اوپر ٹرانسلیشن آ رہا ہوتا ہے تو اب آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے جب خالی عربی میں چلتا تھا سلسلہ تو اس وقت تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آج عاشورے کے دن چاشت کا وقت، زیارت عاشورہ کا بہترین وقت تو ہے کہ سن رائز کے 30 منٹ کے بعد اس کو پڑھا جائے، یعنی اعمال عاشورہ کا بہترین وقت. لیکن ایسا اسلام نے اس کو نماز کی طرح سے پابند نہیں کیا. تو خلاصہ یہ کہ اس میں آپ دیکھیے اپنے پرابلم. عاشورے کے دن جب امام حسین پر وہ دن آ رہا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ سخت اور غم کا کوئی دن نہیں، اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اکبر بھی مارا جا رہا ہے لیکن میں پہلے تمہاری حاجت سنوں گا، اسے پورا کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا. یہ کریم ابن کریم. تو اس اعتبار سے جو میں نے پہلی محرم کو بات کہی، اعمال عاشورہ کو ایک دلیل بنا کر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور 3 محرم کل کا دن بھی، ویسے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ پہلے روزہ رکھو اور پھر دعا مانگو، لیکن اس ویدر میں روزہ سنت روزہ ہے، چھوڑا جائے، لیکن خالی یہ دعا ایک چیز یہ. دوسری چیز 1802 1802 اس میں وہابیوں نے کربلا پہ اٹیک کیا تھا. اچھا اس زمانے میں کل اس کا ذکر آیا تھا نا، تو ذرا سا کسی نے کہا کہ تفصیل میں مت جائیے، کیونکہ مولانا آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو 10 منٹ کی بات کو آپ 50 منٹ کھینچ لیتے ہیں. ان شارٹ سمری ذرا سا بتا دیجئے، کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی. اور میں خاص اس کانٹیکس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر، اب میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، آپ کی اٹینشن ہوگی تو شاید آپ سمجھ بھی جائیں. دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا کہ جس کے اندر اسلام کے اہم ترین اور جو بہت ہی ہولی پلیسز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے مثلا خانہ کعبہ کے اوپر فرض کیجئے اٹیک ہو جائے اور خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے، کتنا بڑا ہمارے لیے صدمہ ہوگا، مر جائیں گے بہت سے لوگ. لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی. اب فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارا ٹائم پیریڈ نہیں تھا، بہت پرانا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو ظلم ہوا اس کے بعد پھر اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا. اب خانہ کعبہ ہر ایک کو اس لیے یاد ہے کہ یزید کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ یزید نے پھر کعبے پہ بھی اٹیک کیا تھا. اور عمرے اور حج پر جانے والوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ تو معصومین کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں 2 مرتبہ تو خانہ کعبہ کو پورا گرا دیا گیا، توڑ دیا گیا، خانہ کعبہ ختم ہو گئے، خالی زمین رہی، اور اس کے بعد کعبہ بنا. اب وہ کتنا اس زمانے کے اعتبار سے کتنا
کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہوگی جو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر خالی کوئی ممبر سے کہے یا عام زندگی میں کہے, لیکن ہو چکا ہے اس سے پہلے. لیکن اس کے بعد پھر کعبہ بن گیا اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ بنا. اسی طریقے سے کربلا, نجف, اچھا سامرہ کا واقعہ تو آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا جو 40 پلس ہے. تو سامرہ میں بھی اٹیک ہے, لیکن وہاں پر بھی خالی گنبد اور تھوڑا سا بلڈنگ کو نقصان پہنچا. کربلا میں آقا حسین کے روضے پر اس سے بڑے ظلم ہو چکے ہیں. اچھا, اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہابیوں نے اٹیک کیا, یہ غلط میں نے کہا. وہابیوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. جو سب سے خطرناک ہیں ان کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں تکفیری, اور یہ لفظ بہت کامن ہو گیا ہے, انگلش والے بھی جانتے ہیں تکفیری. کربلا پہ مسلسل اٹیک ہوئے تھے, بلکہ 10-15 سال تو ایسے گزرے تھے کہ ایوری ایئر کربلا پہ اٹیک ہوتا تھا. کربلا نجف. تو اس میں 1802 کا واقعہ بہت اہم ہے, لیکن بہت ہی شارٹ. انشاءاللہ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کبھی ہو جائے تو آدمی کو ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے. کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے ہوئے کہ معلوم ہوا کہ کمیونٹی یا ہماری قوم ڈی مورلائز ہو گئی, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, برداشت نہیں ہو رہا, ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. اب کربلا کا جو واقعہ تھا وہ اس میں سید علی, اچھا اب یہ میں تفصیل میں چلا جاؤں گا, اپنے زمانے کے مرجع تھے. وہی سٹیٹس تھا جو آج آغا سیستانی کا ہے, یا 50 سال پہلے آغا خوئی کا تھا, یا 100 سال پہلے آغا ابو الحسن اصفہانی کا تھا, سید علی. اب چونکہ علی نام تو بہت کامن ہے, تو اس لیے ان کی بک جو ہے اس کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں, ریاض, صاحب ریاض بک کا نام ہے. خیر, یہ اس وقت مرجع تھے. تو وہابیوں نے اٹیک کیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہابی نہیں, تکفیری. ان کا جو سینٹر ہے, وہ علاقہ جہاں سے یہ پورا خاندان آیا, وہ کربلا سے بہت قریب ہے. اٹیک کیا کربلا پہ, پھر وہ نجف میں بھی گئے تھے, لیکن نجف والوں کو جب کربلا کا اٹیک کی اطلاع ملی تو انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. خیر, اور ایسا اٹیک کیا کہ قتل عام کیا, اور اتنے مومنین کو شہید کیا, لیکن نعرہ لگا رہے تھے اینا سید الکفرا, اینا سید الکفرا. 1216 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو میری مجلس میں نہیں آتے, کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی, یعنی آپ کے یوتھ. سید الکفرا کہاں ہے؟ کافروں کا سردار. کہاں ہے کافروں کا سردار؟ مرجع تھے. مرجعیت کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے. ڈھونڈتے چل رہے تھے, ان کے گھر پہنچ گئے. اچھا, پتہ چلا کہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے گھر کے تمام فیملی ممبرز کو, خواتین وغیرہ کو, اب میں کیا جملے کہوں کہ اس اٹیک کے اندر خواتین کو بھی بے عزت و بے آبرو کیا گیا, کیونکہ ان کے اعتبار سے تو وہی سٹیٹس تھا کہ یہ کافر ہیں, تو کافروں کی عورتوں کو سلیو بنا سکتے. خیر, ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے. میرا اپنا جو وعدہ تھا کہ آج سے میں سبجیکٹ پہ آ جاؤں گا, تو وہی وعدہ میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے, لیکن یہ واقعہ ذرا اہم ہے. ان کے گھر پہ اٹیک کیا. اصل میں تو امام کے روضے پر اور ان کے گھر, یہ دو ان کے ٹارگٹ تھے. اور راستے میں جو مومن آیا اس کو وہ یہ سمجھ کے شہید کرتے گئے کہ ایک کافر کو مار رہے ہیں, اس کو ثواب ملے گا, جو ہم پاکستان میں ٹیررسٹ لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. تو اب ان کے گھر پہنچے تو خواتین کو اور گھر والوں کو نکال دیا. ایک چھوٹا سا بچہ 4 مہینے 5 مہینے کا وہ گھر میں رہ گیا. یہ اس کو اٹھانے گئے اور گھر کا دروازہ توڑ کے پوری وہ فوج اندر داخل ہو گئی. اب یہ جلدی سے ادھر ادھر, کیونکہ جان بچانا تو اسلام میں واجب ہے, تو وہاں پہ گئے کہ جو اسٹور تھا اس میں گئے, وہاں ٹوکری تھی, باسکٹ, اس کے نیچے بچے کو لے کے بیٹھ گئے. پرانے زمانے میں گھروں کے اندر کوکنگ وغیرہ کے لیے یہ گیس یا آئل یہ سب تو استعمال نہیں ہوتا تھا, لکڑیاں استعمال ہوتی تھی. تو ہر ایک کے گھر میں بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں ہوتی تھی, وہ روز کھانا پکے گا. تو اب وہ لوگ وہاں پہنچے, اسٹور میں ڈھونڈ رہے ہیں, تو نظر نہیں آیا, تو لکڑیاں اٹھا کے دیکھنے لگے, لکڑیاں اٹھا کے اسی ٹوکری پہ پھینک رہے. اتنا یہ دب گئے کہ شہید ہو جانا چاہیے. خیر, جب نہیں ملے وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد کچھ مومنین کرام یہاں آئے. اب یہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ خود سے نکل نہیں سکتے. چنانچہ پھر انہوں نے آ کے لکڑیوں کو ہٹایا, ٹوکری کو اٹھایا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے واقعے کے درمیان وہ بچہ, وہ 1 سیکنڈ کے لیے نہ بولا, نہ رویا, نہ اس کی آواز بلند ہوئی. تو بہرحال یہ ان کے معجزات میں آتا ہے, میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اب خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے تو سب سے پہلا ان کے ذہن میں مرجع خیال یہ تھا کہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا, آقا حسین کے روضے پہ انہوں نے کیا کیا ہوگا.
جیسے 30 سال پہلے صدام نے جس طرح سے کربلا میں اٹیک کیا، اور وہ بھی آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ اس کا اپنا داماد فوج کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ کہہ کے لیڈ کر رہا تھا کہ تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، دیکھتا ہوں آج کون حسین جیتتا ہے، کمال حسین، جسے بعد میں خود صدام نے ہی مروا دیا، وہ پھر الگ بات ہو جائے گی۔ تو اب واپس آ جائیے اصل موضوع پہ۔ سیدھا یہ لوگ خود یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے بہت ہی قریبی شاگرد تھے سیدھا حرم میں گئے، دیکھا، اور یہ اونلی کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری کا واقعہ ہے، ورنہ اس سے ملتے جلتے ایک آدھ واقعات اور بھی ہیں لیکن وہ کنفرم نہیں۔ وہ کیا واقع؟ جب پہنچے تو دیکھا کہ امام مظلوم کے روضے پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے، زری کو، اس وقت لکڑی کی زری ہوتی تھی، زری کو انہوں نے جلا دیا تھا، اس کی لکڑیوں سے انہوں نے قہوہ بنا کے پیا تھا، جبکہ اس وقت کے تکفیریوں کے پاس قہوہ حرام تھا، لیکن صرف توہین کے لیے، اور قبر کو اتنا کھود دیا تھا کہ سید علی مرجع وقت، جیسے آغا سستانی کوئی چیز رپورٹ کرے، اور ان کے قریب ترین شاگرد کہہ رہے ہیں کہ امام مظلوم کے کندھے کا ایک حصہ بھی نظر آ رہا تھا، اور یہ اونلی جو کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری اس میں یہی ایک ہی واقعہ ہے، اور بہت سارے آپ کو کچھ خواب بھی ملیں گے، کچھ خدام کے واقعات ملیں گے کہ ہم بیسمنٹ میں گئے تو یہ دیکھو، کوئی کنفرم نہیں، یہ کنفرم۔ اب جیسے ہی یہ دیکھا دونوں نے آنکھیں بند کر لی، یعنی آنکھیں کا مطلب نگاہیں نیچی کر لی کہ نہیں، امام مظلوم کے جسم پہ نگاہ نہیں ڈالنا ہے، بس اتنا ایک کام کیا کہ اس وقت امام مظلوم کے کندھے پر جو کچھ مٹی تھی نا، وہ انہوں نے جھاڑ کے اپنے رومال میں لی، رومال فوراً ریڈ کلر کا ہو گیا، اور یہ اسی طرح سے نگاہیں نیچی کر کے باہر آ گئے۔ اس کے بعد تو پھر وہ زری بنی، سب کچھ ہوا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں تک کربلا کا یہ واقعہ یہاں تک ہوا کہ اٹیک ہوا، زری تو خیر توڑی گئی جیسے سامرہ میں گنبد، لیکن قبر امام تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ، اور امام کا جسم نظر آنے لگا تھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس پلٹے کہ نہیں، پہلے مرجے کو ڈھونڈ کے شہید کرنا ہے، پھر ادھر آئیں گے۔ وہ والی جو مٹی تھی جو سب سے کنفرم خاک شفا، وہ پھر اس خاندان میں، یہ دو آدمی گئے تھے نا، ان دونوں کے خاندانوں میں یہ جنریشن بائی جنریشن چلتی رہی، اور جہاں بہت بڑا پرابلم آتا تھا تو تھوڑی تھوڑی مٹی وہاں پہ استعمال کی جاتی تھی، اب شاید دنیا میں کہیں نہیں۔ تو یہ تو بالکل کنفرم خاک شفا ہے جو باقاعدہ امام مظلوم کے جسم پر جو کندھا تھا اس کے اوپر ہلکی سی وہ مٹی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، اب یہ میں نے جو واقعہ بتایا وہ ایک تو وجہ یہ بتانا تھی کہ اتنے بڑے بڑے صدمے گزر چکے ہیں، ٹریجڈی ہو چکی ہے، واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ آپ نے دیکھا روضہ بھی بنا، زری بھی بنی، لکڑی کی زری سے سونے کی زری میں بدل گیا۔ دشمن کا ہر حملہ جو ہے اور زیادہ طاقتور کرتا ہے تشیع اور شیعت کو، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے۔ اگر ہمارے زمانے کے حالات و واقعات میں کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ بھی پیش آ جائے، کوئی بڑی شہادت بھی ہو جائے، روزوں پہ بھی اٹیک ہو جائے، تو یقیناً غم تو ہوگا، صدمہ تو ہوگا، لیکن ہمارا حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا ولی اور وارث زندہ ہے جسے ہم عاشورے کے دن یاد کریں گے، باقی باتیں وہاں ہوں گی۔ مگر اس کو جب ہم یاد کریں گے تو ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بس یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے، آج اصل موضوع کی بھی ایک آدھ تمہیدی باتیں ہوں گی لیکن شروع ہو رہا ہے، اس کو یاد تو رکھنا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے، جس کو کیا اینٹی کلائمیکس کہتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ میں سے ہر ایک، آپ سے مطلب میں بھی شامل ہوں، انکلوڈنگ می، زمانے کے امام کا انتظار تو اتنا زیادہ کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالسَّارِحِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي آلِ محمد، کہ اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کے ان ساتھیوں میں شامل کرے جو خون حسین کا بدلہ لیں گے، اور پھر امام کے آنے کے بعد وہ سارے پرابلم جو تشیع پر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اوور نائٹ نہیں، ٹف ٹائم تو آئے گا ظہور امام کے بعد بھی، لیکن ایک جو ہمیں اس وقت امید، آج کل غیبت کے آخری زمانے میں امید نہیں، عظم البلا برے الخفا وانقطع الرجا، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا وہ زمانہ آ گیا، امید بھی ختم ہو گئی، جو انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا۔ گریک میتھولوجی میں ایک واقعہ ہے پینڈوراز باکس، اس کا خلاصہ یہی ہے نا
کہ وہ جب باکس کھولا تھا اس لڑکی نے اور ساری مصیبتیں اور بلائیں نکل کے آئی تھی تو آخر میں امید آئی تھی اور کہا یہ ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جو انسان کو ایک امید خوف ہوتی ہو تو اب آخری زمانے میں امید بھی ختم ہو جائے گی. دعا کا لفظ ہے وانقطع الرجاء کہ امیدیں بھی ختم ہو گئی. اب امام کے آنے کے بعد یہ جو ماحول ہوگا غیبت کا لاسٹ فیز وہاں پہ یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے لیکن فوراً نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ آج اگر امام آئیں گے تو کل جو ہے صاحبان ایمان کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. یہ بھی غلط کنسپٹ ہے لیکن یہ میرا اس دفعہ کا موضوع نہیں ہے, میں اپنی زبان کو یہاں پہ روکتا ہوں. دوسری بات جو یہ کہنا کہ مجھے صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ خود فیصلہ کریں. پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا کہ بعض چیزوں میں استفتم بانفسکم, کسی اور سے نہ پوچھو, خود اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. بعض چیزوں کا ریپلائی یا جواب جو ہے نا سوال خود کرو خود جواب دو. اور وہ یہ کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا کنسپٹ ہے, امام اس دنیا میں کیا نظام قائم کریں, کیا سمجھ کے ہم امام کو بلا رہے ہیں. یہ بہت ذرا اسٹرانگ ورڈ ہو گیا ہے لیکن یہ میرا جملہ نہیں, یہ اس عظیم صحابی کا جملہ ہے جس کے لیے معصوم نے کہا کہ مقداد ایک کوالٹی میں سلمان سے بھی افضل ہے, اوور آل نہیں, ایک کوالٹی. تو یہ مقداد کا جملہ ہے. کیا سمجھ کے امام کو بلا رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ سے پوچھ تو لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امام آنے کے بعد دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ کریں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے آج سے نمازیں معاف, تو یہ اعلان کریں گے آج سے حجاب ختم ہو گیا, یہ اعلان کریں گے کہ آج سے گانا بجانا جائز ہو گیا, جتنا جو چاہے کرو, یہ سمجھ کے بلا رہے ہیں امام کو؟ یا یہ سمجھ کے بلا رہے ہو کہ جب امام آئیں گے تو آنے کے بعد خون حسین کا انتقام لینے کے بعد امام کیا کریں گے؟ خون حسین کا انتقام تو ایک دن میں ہو جائے گا. امام کم از کم 40 سال تو امام کی حکومت ہے, بعض روایتوں میں 70 سال ہے, بعض میں اس سے بھی زیادہ. تو اب اس میں امام کریں گے کیا؟ امام کا نظام ہوگا کیا؟ امام کا سسٹم ہوگا کیا؟ کسی اور سے نہ پوچھیے, اپنے آپ سے پوچھیے کہ جو اس وقت ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارا یعنی مطلب آپ مجمع نہیں, جو ایک اوور آل صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر امام کو بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی پوری لائف آپ چینج کرنے کے لیے امام کو بلا رہے ہیں. ابھی جو اس وقت جھوٹ چل رہا ہے, غیبتیں چل رہی ہیں, لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اولاد والدین پہ توجہ نہیں دے رہی ہے, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. والدین اولاد پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا اس کے لیے امام کو بلا رہے ہیں کہ امام یہ ساری چیزوں کو انڈوز کریں گے یا سب کو چینج کریں گے؟ اور اگر چینج کریں گے اور ہم چینج نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہو گیا کہ امام کے لیے جب دعا کرو تو اس کے لیے پہلے تیاری کرنا. دعا, ہر دعا کا اصول یہی. حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے, انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں. اب بنی اسرائیل میں یہ کنسپٹ آ گیا کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں اللہ کرتا, ہم پورا بھروسہ اللہ پہ کریں گے, ہمیں دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں بعض نظریے, بعض ویوز, بعض انسان کے خیالات دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن انگریزی کا یہ کہاوت ہے نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, اور اچھی چیز جو ہے نا ہر اچھا خیال. خانہ کعبہ کا حج, حضرت ابراہیم نے مکے کو آباد کیا ہے. عرب کے لوگوں نے یعنی مکے کے لوگوں نے ابراہیم کی ہر چیز کو بدل دی, ایک حج کو باقی رکھا. حج باقی رہا تھا, باقی ساری نہ نماز نہ روزہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, مگر وہ ایکسٹریم پر پہنچ گئے تھے. اور وہ یہ تھا کہ بھئی ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو ہمیں بالکل پاک پاکیزہ ہونا چاہیے, کوئی شک والی چیز بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ آرڈر جاری کر دیا مکے والوں نے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں باقی چیزوں کے علاوہ ان کا ڈریس حلال ہے کہ حرام ہے, ان کے پاس جو بھی حلال حرام کا کنسپٹ. اللہ کے گھر میں آ رہے ہو, بالکل سنسیئر ہو کے آؤ, بالکل پاک پاکیزہ پیور ہو کے آؤ. چنانچہ کپڑے اتار کر آؤ, بغیر کپڑوں کے سر سے پیر تک نیکڈ ہو کے طواف کیا کرو تاکہ جسم پر کوئی شک والی چیز ہی نہ رہے. نیت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, کنسپٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بالکل پیور اور پاک و پاکیزہ ہوگا, لیکن عمل کتنا برا بن گئے اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. اور اس کی مثالیں آئیں گی ایگزامپل, کیونکہ 2-3 دن سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں اور یہ مزید کنٹینیو ہوگی, کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہوا اب نہ کسی عالم کی ضرورت ہے ہماری قوم کو, نہ کسی پریچر کی ضرورت ہے, نہ کسی مجتہد کی ضرورت ہے, نہ کسی مرجع کی ضرورت ہے.
اور جو تھوڑی بہت ضرورت تھی وہ چیٹ جی پی ٹی جیسی چیزوں نے ختم کر دی کہ اب ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں کہ اصول کافی میں کیا حدیث ہے. بہت سینسیٹیو اور اہم ایشو ہے, اور مجھے معلوم کہ جو کراؤڈ میرے سامنے ہے یہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کراؤڈ کا ایشو ہے جو میری زبان نہیں سمجھ پاتا, اس لیے ایک بیریئر. تو ہے خلاصہ یہ کہ ان حالات اور ماحول میں کہ ہر آدمی اپنی طرف سے ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر پھیلا دیتا ہے, یہ چیز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بعض بڑے اچھے آئیڈیا لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو میں کہیں تھوڑا سا موضوع سے ہٹا لیکن اصل موضوع پر ہوں. اب دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کو بلا رہے ہیں. مثلا بات یہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ عاشورہ کے دن تو آپ یہی دعا مانگیں گے اور زیارت عاشورہ میں بھی آپ یہی دعا مانگیں گے, لیکن امام زمانہ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ کسی کتاب میں مت پڑھیے, خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا سسٹم امام زمانہ قائم کرے. اچھا یہ میرا موضوع نہیں, امام کے آنے سے پہلے یہ ہے میرا موضوع. کچھ چیزیں آئیں گی بیفور ظہور. دنیا کے حالات اتنے خراب ہوں گے کہ میں 2 دن سے کل بھی اور آج بھی وہ دعائے فرج کے کچھ جملے پڑھ رہا ہوں جس کے آخر میں آپ الغوث بھی کہتے ہیں. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکم کافیان منصورانی فینکم ناصران. اور الغوث الاجل اس دعا کا اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ زمین اور آسمان دونوں ہمارے دشمن. ذاقت الارض زمین تنگ ہو گئی اور منعت السماء آسمان سے آنے والی ساری برکتیں ختم ہو گئی. اچھا اب دیکھیں کہ ایک پرابلم ہوتا ہے, کوئی ایک پرابلم, لیکن اسلام کہتا ہے 50-50 اپنے دل میں خیال لے کر آؤ. بلکہ بعض روایتوں میں تو ایک جملہ ہے جو آج کل کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. پرانے زمانے میں, پرانے سے مطلب یہ ہے کہ بہت پرانا بھی نہیں, اور آج بھی انڈیا پاکستان کے کچھ ریموٹ ایریاز میں جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں شاپ سے تو وہ آپ کے سامنے اسکیل پر رکھ کر تولتا ہے نا, اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک کے اندر اس نے ویٹ رکھا, ایک میں آپ کی چیز رکھی. اس طرح سے اب یہ دیکھیں ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, اس کے بغیر بات سمجھا نہیں پاؤں. امام نے فرمایا کہ مومن کے دل کو اگر کاٹا جائے, ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں ایک اور دوسرے میں بالکل یہ ایکول ہوں گے, بالکل برابر ہوں. کیا 2 چیزیں امام نے اس میں کہی, جس میں سے پہلی چیز میرا موضوع ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے, ہو سکتا ہے یہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, ٹرائی. ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن وہ ظالم کا ظلم ہمارے لیے تو امتحان بنے گا نا. لیکن یہ خیال 50% ہو, یہ نہ ہو کہ زمانہ اتنا خراب ہے ہمارے اور یہ پوری تشیع قوم کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. نہیں, 50 یہ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. بہت ساری خرابیاں معاشرے میں تمہارے اعمال اور کیریکٹر کی وجہ سے آتی. ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی کی, ہو سکتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا, بالکل برابر سے 2 خیال ہونے چاہیے. اور پہلا خیال جو آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس ٹول اسلام نے دیا, دعا. اللہ امتحان لے رہا ہے تو دعا کرو. اور دوسرا جو خیال آئے گا اس کے لیے اسلام نے ہمیں ٹول دیا ہے توبہ, کہ توبہ کرو. ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے امتحان نہیں ہے, تو دعا کا فائدہ نہیں, توبہ کا فائدہ. اور اگر اللہ کا امتحان ہے تو توبہ تو ویسے ہی واجب ہے, لیکن وہ اس وقت اس میں کام نہیں آئے گی, اس میں دعا کام آئے گی. دعا پلس توبہ. مومن کے دل کو اگر اس طرح کاٹو کہ یہ مومن کا دل ہے, اس میں یہ کتنا پرسنٹ ہے کہ اللہ ایگزام لے رہا ہے, ٹرائل لے رہا ہے, یہ کتنا پرسنٹ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, تو بالکل 50-50 ہوگا, ایگزیکٹ ایکول ہوگا. تو جب کبھی کوئی پرابلم آئے, چاہے انڈیویجول پرابلم ہو چاہے کمیونٹی بیس پرابلم, انسان کو یہ دونوں چیزیں سوچنا. خالی یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے اور اس سے پہلے بزرگوں نے بھی بہت امتحان دیے ہیں اور حجاج کا زمانہ دیکھا اور متوکل کا زمانہ دیکھا اور فلاں ظالم کا زمانہ دیکھا اور وہ امتحان ہوتا رہا, ہم بھی امتحان دے رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. تم جسے کاز آف دا پرابلم سمجھ رہے وہ کاز ہو ہی نہیں. کاز جو ہے وہ تمہارے گناہ. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ رہا ہوں جسے آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی کتاب میں ایز اٹ از لکھا. آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب کی آپ اس ٹرینڈ مجمع ہے, تو وہ اس کتاب کا ریفرنس بہت دیتے ہوں گے. آغا سیستانی کے مسائل کی جو کمپلیٹ بک ہے منہاج الصالحین, یہ اصل میں لکھی تھی آغا محسن حکیم نے. اتنی اچھی کتاب تھی کہ آغا خوئی نے اسی میں
جہاں جہاں اپنے فتوے تھے نوٹ ڈال کر اسی کتاب کو رکھا. پھر آغا سیستانی نے اس میں ایک حدیث، یعنی اسی طرح سے اس حدیث کو آغا سیستانی نے باقی رکھا جو آغا محسن یقین میں لکھی. اور جو مرجع جب کوئی حدیث کوٹ کرتا بہت ہی اسٹرانگ حدیث، بہت مشہور حدیث. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر دو بہت ہی اہم مسئلے بتائے گئے ہیں جو 21 سینچری کے. روے عن النبی، تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ تم لوگوں پر کیفا بکم، تم لوگوں پہ کیا گزرے گی جب تم یہ دیکھو گے تمہاری عورتیں خراب ہو گئی ہیں اور تمہارے شباب نوجوان جو ہیں وہ فاسد ہو گئے، خاص لیڈیز کو اور خاص ینگسٹر کو، یوتھ کو. اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ کتاب تو موجود ہے انٹرنیٹ پہ PDF میں. یہ پیغمبر کی حدیث چل رہی ہے. اچھا اب اس کے اندر 4 چیزیں بتائیں. کیفا بکم، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری عورتیں خراب ہو گئی ہیں، تمہارے نوجوان فاسق ہو گئے. اور یہ پیغمبر کا جملہ اشارہ کہ آخری زمانے کے اندر ہمارے دشمن یعنی اسلام کے دشمن ان دو کو ٹارگٹ کریں گے. اور لم تامروا بالمعروف ہے ولم تنہوا عن المنکر، اور سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دینا بند کر دو گے اور گناہوں سے روکنا بند کر دو گے. اب میں ایک جملہ اور یہاں عرض کر دوں جس کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ویسٹ میں آ کے اس طرح مشہور ہو گئی جو اسلام کے بیسک ویلیوز کے اگینسٹ. اور ان میں سے ایک یہی تھی کہ there is no free lunch، ایک یہ ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس. تو اب یہ ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے، اسلام میں پرائیویسی کا اتنا سخت حکم ہے کہ آپ آغا سیستانی کے فتوے کو جا کے دیکھ لیجیے. شوہر کو آپ نہیں ہے کہ بیوی کی میل چیک کرے یا لیٹر چیک کرے یا اس کے موبائل میں ایکسس کرے، اسی طرح بیوی کا کہیں اور میں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں. تو اب یہ کہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے اور آپ خاموش رہیں. اچھا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بعد میں آئے گا. ابھی آپ کو رزلٹ نہ نکالیے. پیغمبر نے یہ 4 چیزیں بتائی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا. اچھا مجمع حیران ہو گیا، اس وقت کا مجمع جسے پیغمبر نے 23 سال کی محنت کے بعد کنورٹ کیا اور وہ اچھے لوگ ہو گئے تھے، یعنی حدیث میں سلمان فارسی کا نام. حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے گناہ اور ہم کچھ نہ بولیں، ہمارے سامنے واجبات کو چھوڑا جائے ہم اس کا حکم نہ دیں. پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا ہونے والا، اور اس سے برا یہ ہوگا کہ کیفا بکم، تم پہ کیا گزرے گی اذا امرتم بالمنکر ونہوا عن المعروف. الٹا ہو جائے گا، تم لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دو گے اور ترویج کرو گے اور شوق دلاؤ گے اور نیکیوں سے لوگوں کو روکو گے. ایک تو ہے کہ خاموش رہو، کچھ بولو ہی نہیں. اسی میں مجمع حیران تھا. کون سا مجمع؟ آج کا مجمع نہیں، پیغمبر کے ٹرین اصلی اور سنسیئر صاحب، کہ یہ کیسے ہو سکتا. پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا ہوگا، گناہوں کا حکم دیا جائے گا، نیکیوں سے روکا جائے گا. جو کل ایک جملہ میں نے 3 مرتبہ کہا لیکن تینوں مرتبہ انکمپلیٹ کہا کہ بھائی مثلا عزاداری کے حوالے سے بات ہے لیکن کوئی اور بھی آپ اس میں نیکی لے آئیے، $1 بھی ہم نہیں دیں گے، یہ عزاداری کا سسٹم ہمیں بہت پسند نہیں. چلے آپ کی مرضی، نہ دیجیے، لیکن دوسروں کو روکیں گے بھی کہ نہیں خرچ یہاں نہیں کرو، اور جگہ ہیں خرچ کرنے کی. تو بہت چھوٹی سی میں نے مثال جو تھی وہ تھی، پیغمبر نے کہا کہ گناہوں کا حکم دیا جائے گا اور نیکیوں سے روکا جائے. مجمع تو اچھل پڑا. بھائی پیغمبر کے زمانے کا مجمع ہے وہ، میرا والا مجمع تو ہے نا کہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہو، نہ آ ہو نہ واہ ہو، نہ کوئی ایکشن ہو نہ ری ایکشن ہو، جو مجھے پسند بھی ہے کہ تاکہ مجھے زیادہ ٹائم ملے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ کیا اتنا برا زمانہ بھی کبھی آ سکتا ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پیغمبر نے کہا کہ تم اسی میں حیران، اب اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اچھا اب یہ حدیث میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس کے آخری لفظ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ حدیث تو کافی مشہور بھی ہے اور حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب نے کئی بار پڑھی بھی ہوگی. تیسرا جملہ پیغمبر نے کہا تم یہ دوسری بات پہ حیران ہو، کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہوں کو ایک دوسرے کو حکم دیا کریں گے یا شوق دلائیں گے کہ فلاں گناہ کرو. پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا. کیفا بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. وہ زمانہ آئے گا جب تم دیکھو گے کہ نیکیوں کو تو برا سمجھا جائے گا جیسے کسی نے گناہ کر لیا، اور گناہوں کو نیکی سمجھا جائے گا. کوئی گناہ کر کے آئے گا تو ایسا آئے گا جیسے وہ پوری رات شب قدر کے اعمال کر کے آ رہا. اچھا اب یہ پیغمبر کا تیسرا جملہ. میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بتا دوں.
میرا تو نہیں ہے، میرے ایک بہت ہی قریبی بزرگ دوست تھے، دوست بھی تھے بزرگ بھی تھے، کیونکہ کراچی سے میں حج کا قافلہ لے جاتا تھا، لاہور سے وہ لے کے آتے تھے۔ لاہور پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے اور وہ بہت اہم شہر ہے، بہت کلچر شہر ہے۔ آپ لوگ تو لاہور خالی وہ ریسٹورانٹ کے نام سے جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ہر جگہ اس نام کا کوئی ریسٹورانٹ ہوتا، مجھے نہیں پتا یہاں ہے کہ نہیں، لیکن ایک جنرل بات وہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ بہت پرانے عالم تھے لاہور کے، ان کے والد اس مسجد میں امام تھے، اس کے بعد وہ امام بنے، اس کے بعد ان کے بیٹے امام بنے، تو بہت یعنی فیملیز ٹرم ہو گئے تھے پوری کمیونٹی سے، کہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا مجھے ایک بہت بڑا پرابلم پیش آ گیا، یہ ریئل واقعہ، اب وہ پرابلم یہ پیش آ گیا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی پریشانی۔ اب عالم کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ یا دعا کے لیے، یا تعویذ کے لیے، یا کبھی کبھار نماز جنازہ کے لیے، ورنہ پہلے نکاح کے لیے بھی آتے تھے، اب تو ضرورت نہیں ہے، خود ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ مولانا یہی سمجھے کہ میرے پاس یہ کوئی دعا تعویذ کے لیے آئے ہوں گے۔ دعا بہت طاقت ہے، بہت اہمیت ہے، حتیٰ عاشورے کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ آقا حسین نے آقا سجاد کے پاس جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ دعا میں بتا رہا ہوں، یہ میرے شیعوں کو پہنچا دینا کہ جب کوئی پرابلم پیش آئی یہ دعا پڑھی۔ کب؟ آخری رخصت کے وقت، جب اکبر ہو، اصغر ہو، عباس ہو، قاسم ہو، عون ہو، محمد شہید ہو چکے، پھر بھی آپ کا خیال کیا، میرا خیال کیا آپ نے۔ یہ عاشور کی مجلس میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ دعا دی، یعنی دعا دی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گفٹ کیا ہے دعا کی شکل میں۔ تو خیر، دعا تو ہے بہت اہم چیز۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ بیٹیوں کے لیے کیا مسئلے ہوتے، زیادہ تر یہی ہوتے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی اچھا رشتہ آ جائے، شادی شدہ ہے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پرابلم ہو رہے ہیں، یا یہ کہ جہاں گئی ہے اس فیملی کے اندر جسے اردو میں سسرال کہتے ہیں، ساس اور نند اور یہ سارے جھگڑے، یہی پرابلمز ہوتے ہیں بیٹیوں۔ مولانا نے کہا بے شک آپ بتائیے، میں آپ کے لیے دعا ڈھونڈتا ہوں۔ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی نہ کسی نامحرم سے ہاتھ ملاتی ہے، نہ کسی نامحرم کے سامنے جاتی۔ میں دوستوں کے گھر جاتا ہوں، ان کی بیٹیاں اچھل اچھل کے آتی ہیں، ہائے انکل، بھائی انکل، بھائی انکل، جو کچھ بھی کہتی رہتی ہیں، کبھی ہاتھ بھی ملا لیتی ہیں، اسی طرح سے نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ کوئی اسکارف۔ اب میرے گھر میں میرے دوست آتے ہیں تو میری بیٹی جا کے کمرے میں چھپ جاتی، کیونکہ ایک بار وہ اسکارف پہن کے کسی دوست کے سامنے آ گئی تھی، دوست تو ناراض ہو گئے، کیا میرے بارے میں تم کوئی برا خیال سوچ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے بارے میں کوئی بری چیز سوچوں گا؟ میں تو تمہارا چچا ہوں، تمہارا انکل ہوں، اور اب یہ اسکارف پہنا، تو اس کو اعتراض ہو گیا کہ یہ جو ہے میرے بارے میں برا خیال رکھتی، تو وہ آتی ہی نہیں ہے بات، ہاتھ ملانا تو دور کی چیز۔ مولانا کوئی علاج کیجئے، آج 20th سینچری، یہ بات ہے 50 سال پہلے، ایسی لڑکی کیسے چلے گی معاشرے کے اندر؟ مولانا کہہ رہے کہ میرے پاس کیا جواب تھا؟ میں نے اس سے کہا بھائی چند کتابوں کے نام لیے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مصباح اور اقبال اور مفاتیح، اور میں نے یہ کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھی، بیماری کی دعا مجھے نظر آئی ہے، اور اولاد کی دعا نظر آئی ہے، اور رزق کی دعا نظر آئی ہے، اور قرضے کی دعا نظر آئی ہے، اب تک امام کی طرف سے بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی دعا نظر نہیں آئی ہے۔ جس دن میری نالج میں آئی میں سب سے پہلے آپ کو بلا کے ہی دوں گا۔ اب یہ 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ میڈیا کچھ نہیں تھا، اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جو کوالٹی اچھی ہے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، اور جو بری کوالٹی ہے کہ جی وہ ہمارے دوست کی بیٹیاں تو اسی طرح آ کے ہاتھ ملاتی ہیں، گلے لگ جاتی ہیں، اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا، ابھی اس کی بہت مثالیں، میں لیڈیز کی مثالیں زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے سامنے نہیں ہوتی ہے نا، آپ کے بارے میں کہوں تو آپ تو ایسا مجھے گھورنے لگتے کہ مجلس پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ لیڈیز کا بہت احترام ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسلام میں مرد آزاداری ہو لیڈیز، لیکن یہ ابھی بات کی مجلس ہے۔ آج سن لیجیے آخری بات، یہ حدیث میں نے پوری کیوں پڑھی؟ کیوں تھوڑا بہت تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ واقعاً آج اچھائیوں کو برائی سمجھا جا رہا ہے، اور جو برائی ہے کسی میں اس کو اچھائی سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا پلس پوائنٹ آتا ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا جب یہ ہوگا، ہاں یہ تھا لفظ، جب یہ ہوگا تب زمین بھی تم پر بند ہو جائے گی اور آسمان بھی تم پر بند ہو جائے گا، نہ آسمان سے اللہ کا فضل و برکت نازل ہوگی، نہ زمین میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہو۔ لا ناصر فی الارض، زمین میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور آسمان سے کوئی برکت نازل نہیں ہوگی۔ تو وہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں امام زمانہ کے آنے سے پہلے کہ الہی عظم البلا و برئ الخفا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء، اس میں آخری جو دو باتیں تھیں، زمین تنگ ہو گئی، آسمان بند ہو گیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس کا ون آف دا مین ریزن یہ بھی ہو سکتا
کہ تمہارے گناہ اس سٹیج پر پہنچ گئے جہاں نیکیاں برائی بن جائیں اور برائیاں نیکی بن جائیں. اگر یہ سٹیج آ گیا اور پھر آسمان بند ہو گیا تو اللہ سے کمپلین نہ کرنا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسا کہ میں حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھ رہا تھا لیکن میں اس کو روک دیتا ہوں، انشاءاللہ کل آئے گا. واقعہ بہت اہم، میرا اصل موضوع جو ہے نا یہ اس کے اندر. اور میں یہ عرض کروں کہ میں بات ابھی جو کروں گا، پہلی بات جو عقیدہ اور عمل، کہ اسلام میں سب سے بڑی کوالٹیز میں سے مومن کی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے ٹرسٹ آن اللہ. یہ بہت اہم صفت ہے، بہت اہم. توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ کرو. یہ سارے گناہ وغیرہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں. یہ بات کل آئے گی. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہ والے پرابلم ہے اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں 50-50. یا تو اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے تو ہم دعا کے ذریعے سے اس امتحان کا ٹائم پاس کریں گے، اور یا واقعاً ہمارے اعمال انڈیویجول کے یا کمیونٹی کے ایسے ہو چکے کہ جو تھرڈ سٹیج آیا تھا کہ ہمارے یہاں برائی اچھائی بن گئی اور اچھائی برائی بن گئی. اگر یہ ہے اور پھر ہمارے لیے زمین بھی تنگ ہو گئی ہے، لا ناصرہ فی الارض، زمین میں کوئی مددگار نہیں اور آسمان سے کوئی رحمت و برکت نہیں آ رہی، تو یہ وقت توبہ ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ، ورنہ وہ آنے والا جب آئے گا تو خالی خیروں ہی کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کرے گا، اپنوں پر بھی کرے گا. وہ اسٹوری ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. کون سی اسٹوری؟ مولا کائنات کو جب خلیفہ بنایا مسلمانوں نے، عام مسلمانوں نے. اللہ نے تو مولا کو روز ازل سے خلیفہ رسول بنایا ہے، عام مسلمانوں نے. ہوا کیا؟ پہلے تو بہت جوش کے ساتھ آئے تھے. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ خالی ایک وے آف ایکسپریشن ہے کہ جتنے جوش کے ساتھ آپ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں اس کو 10 ٹائمز بڑھا دیجئے. اتنے جوش اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ علی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے کہ علی کو اپنا حاکم بنانا. ہم تو کیا تڑپ رہے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، جنرلی ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ہے، یعنی علی نے واپس کر دیا، چلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت جو تم دیتے ہو. مولا کے سامنے اس وقت ایک بہت ہی پرانی جوتی تھی جس کو مولا ٹھیک کر رہے تھے. کہا تمہاری دینی خلافت اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے، نہیں چاہیے علی کو. کہ روزے قیامت ہم کمپلین کریں گے کہ ہم تو راضی ہو گئے تھے، ہم یعنی جملہ تو یہ نہیں ہے لیکن اس کے انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم نے تو توبہ بھی کر لی اپنی غلطی پر، پھر بھی علی نہیں مان رہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اتمام حجت کر دی، میں آؤں گا لیکن تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے. یہی جملہ، سیم جملہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں کئی بڑے بڑے مراجع سے کہا کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن اس وقت ہمارے ماننے والے اس سٹیج پر نہیں ہے کہ ہمیں قبول کرے یا ہمیں برداشت کرے. لیکن اس وقت میں دونوں کو ملانے جاؤں گا تو اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کل مجھے دعا تک شارٹ کرنا پڑی تھی ٹائم کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا نہیں مولا، ہم قیامت کے دن اللہ سے آپ کی کمپلین کریں گے. جب ہم راضی ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی، ہم آپ کے دروازے پہ آ گئے، ہم غدیر کے اعلان کو ماننے لگے، پھر بھی آپ منع کر رہے. علی نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا. اور ہوا یہ کہ اگلے دن علی مسجد میں پہنچا. آج تک رسول اللہ کے بعد مسجد النبوی میں اتنا کراؤڈ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے تک اسلام خالی عرب کے آئی لینڈ میں تھا، اور اب رسول کے بعد ایران اور روم اور مصر اتنی تعداد بڑھ گئی. مولا نے پہلا ہی عمل ایسا کیا کہ مجمع گھبرا گیا. مولا آئے، ممبر پہ تشریف لے گئے. اچھا، پیغمبر سب سے اوپر بیٹھتے تھے تو ان کے بعد جو حکمران آئے تو وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھے احترام رسول میں. ان کے بعد آئے ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے احترام رسول. ان کے بعد آئے تو ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے. یہ جو ممبر کے مختلف یہ اسٹیئرز ہوتے. مولا سیدھا مجمع کو کراس کرتے ہوئے 1 2 3 اسٹیئرز کو طے کر کے اوپر آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے. تو مجمع تو وہی حیران ہو گئی. مولا نے دیکھا کہ اس وقت مجمع جو ہے تھوڑا ڈسٹرب ہے، میری تقریر سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا. جھک کے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تمہاری انویٹیشن پر آیا، کہا کہ آئے تو تھے لیکن کیا آپ رسول اللہ کے برابر ہو گئے کہ وہاں جا کے بیٹھے یا رسول اللہ بیٹھے گے؟ جلال آ گیا علی. ما هذه الاواد، تم لکڑیوں کی بات کرتے ہو، لکڑیوں کی کیا اہمیت ہے؟ میرے قدم تو دوچے رسول پہ پہنچ چکے. تم خالی لکڑیاں دیکھ کے حیران ہو کہ علی کے پیر وہاں کہاں گئے جہاں رسول کے پیر ہوتے. دوچے رسول کے اوپر وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ مجمع مجبوری میں علی کے پاس آیا ہے. ابھی علی کی اصل معرفت نہیں تھی لیکن کیا ہوا
3 سال کے اندر یہی لوگ سب علی کے اگینسٹ ہو گئے. اب میں پوری ہسٹری نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، یہ مجھے پتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹری امام زمانہ کے بعد ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلا تڑپ تڑپ کے بلا رہے ہو اور جب آ گئے تو اب امام کا سسٹم برداشت نہیں ہو رہا. یہ ہے عقیدہ اور عمل کا میرا موضوع کہ خالی عقیدہ اور عمل نہ ہو تو یہ نتیجہ نکلتا. جیسے کوفے والے، نعوذ باللہ میں کسی مومن کو کوفے والے سے سملر قرار دے ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. لیکن ایک ہلکی سی ایگزامپل، کوفے والے کتنے جوش سے آقا حسین کو بلائے اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی سارے لوگ آقا حسین کے اتنا اگینسٹ ہو گئے. خالی دیکھیے پریشر پڑا ابن زیاد کا، ڈر گئے لوگ، گھر میں بیٹھ گئے، وہاں تک سمجھ میں آتا ہے. جوائن کیا ابن زیاد کی آرمی کو، وہاں بائی فورس کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا ابن زیاد کی طرف سے، لوگ خوشی سے گئے تھے. وہی کوفے والے اتنے سارے تھے اور ایسے لوگ تھے جو پہلے بلا رہے تھے. ہم بھی تو بلا رہے ہیں زمانے کے امام، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی بلا رہے ہیں، انہوں نے بلایا. اتنے کہ عاشور کی صبح آقا حسین نے جو پہلا خطبہ دیا، اس کے بعد نام لے لے کے کہا اس فوج کو دیکھ کے کہ تمہارے سارے لیٹر میرے پاس آئے. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ایسے ظالم مکر گئے، ڈینائی کیا، نہیں ہم نے کوئی لیٹر نہیں بھیجا تھا. آقا حسین وہ لیٹر اپنے ساتھ لے کے آئے، پوری ایک بوری بھری تھی. کہا غلام سے کہ لے کر آؤ. وہ بوری منگوائی، عاشور کے دن کربلا کے میدان میں لیٹر دکھا، یہ تمہارا لیٹر، جو اتنے جوش سے بلا رہے تھے. تو 2 واقعات تو ہمارے سامنے ہیں، ایک آقا مولا علی ظاہری خلافت جو اتنے جوش سے بلا رہے ہیں وہی اگینسٹ ہو گئے، اور ایک کوفے والے آقا حسین. مومن ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مومن کو بہرحال ان واقعات کو دیکھ کر ذرا سا الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ ایسا نہ. ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اتنی عظمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے جو آقا حسین کو بلانے والے تھے، لیکن کتنا وہ بدلے. ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ، بہت ہی مختصر کیونکہ ٹائم مجلس کا ختم ہو رہا ہے. آیت اللہ العظمی آغا محسن الحکیم. اب میں بعض مراجع کے نام ایک اور وجہ سے بھی لیتا ہوں، اس کا ٹائم نہیں رہا کہ کیوں، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں. ایک اور وجہ سے بھی مرجعیت کی امپورٹنس، مرجعیت کا رول، مرجعیت نے کس طرح ہم کو ڈیفینڈ کیا، مرجعیت نے کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کیا. اس کے علاوہ ایک ریزن اور بھی، اب وقت نہیں، ریزن بعد میں آئے گا، اس میں آغا حکیم کا نام آتا ہے. اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے دین کی خاطر. کتنے بیٹے ان کے جوان بیٹے شہید ہوئے. اس خاندان کے 72 ایک دن میں صدام نے قتل کر کے ان کے سر کاٹ کے آغا حکیم کے بڑے بیٹے یوسف حکیم کو بھجوائے. یہ سب ہماری ریسنٹ ہسٹری. جب ان کی ایج 91 تھی، خود ان کے بیٹے یہ واقعہ سنا رہے اور میں اس محفل میں بیٹھا تھا. میں تو بہت جونیئر تھا، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن سنا رہے تھے. وہ بیٹے جو بعد میں شہید ہو گئے اور اس وقت آغا محسن حکیم کی قبر کے برابر ان کی قبر بھی بنی. وہ بتا رہے ہیں کہ جب میرے بابا بہت ضعیف ہو گئے 91، چلنا بھی مشکل ہو گیا. جیسے اب یہ آج کل ویسٹ کے اندر مجلس میں فلور پہ بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مجبوری. اسلام تو اللہ کی نماز تک کو کرسی پہ اجازت دے دیتا ہے. تو آغا حکیم کی یہ حالت. بیٹوں سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور اپنے مظلوم آقا کے روضے کی اور قبر کی زیارت کر لو. خود یہ قبر اور روضے کی زیارت اتنی ہے کہ بھائی جب آدمی دنیا سے جائے گا تو خود آقا امام مظلوم کے سامنے پہنچ جائے گا، بائی فیس ان کو دیکھے گا. لیکن نہیں، یہ زری کی زیارت بھی بہت اہم ہے. چنانچہ ان کے بیٹے لے کے گئے، بڑی مشکل سے، بہت ضعیف ہو چکے ہیں. سارے روضے جتنے تھے وہ سب وہاں، آقا عباس یہ سب. اس کے بعد کا مجھے ہر کے روضے پہ لے گئے. ہر کا روضہ تھوڑا سا، آپ کو پتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں، ٹائم نہیں، تھوڑا دور ہے، وہاں گئے. ہر اس کی زری کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ اے ہر، میں ہر اعتبار سے تجھ سے زیادہ افضل. نمبر 1 عمر، اسلام میں سینئرٹی کی ایک اہمیت. ہر کیا تھا؟ 30s میں تھا. آغا حکیم کون ہے؟ 90s میں. کتنا ڈیفرنس، ایک احترام ہوتا ہے. نمبر 2 خاندان، میں سید ہوں، سید محسن حکیم اتبا تبا، تو غیر سید، اور ایسا غیر سید ہے جو عظمت سادات کو جانتا ہے.
جب آقا حسین کے گھوڑے کو روکا تھا اور آقا نے کہا تھا سکلت امی، تیری ماں تیرا ماتم کرے، جواب دیا تھا عرب میں کوئی میری ماں کا نام لیتا میں پلٹ کے اس سے سخت جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو سیدہ نساء عالمین ہے، خاتون جنت ہے، میری زبان پہ ان کا نام نہیں آ سکتا۔ جانتا ہے عظمت سادات کو، تو میں سید ہوں تو غیر سید، اور میں نہ صرف یہ، اب یہ تو صرف جو ان کو اپنا میسج دینا تھا اس لیے جملہ، میں نہ صرف یہ کہ عالم ہوں بلکہ اس وقت پوری تشیعوں کا سب سے بڑا عالم مرجع وقت ہوں، اتو ایک عام سپاہی، نالج تو نہیں تھی حر کے بعد، وہی جو بیسک نالج ہونی چاہیے ایک مسلمان، ہر اعتبار سے میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں اور مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن تیری عظمت کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تیری ذریعے کے سامنے بیٹھوں، میں کھڑے کھڑے تجھے سلام کروں۔ اور عظمت کیا ہے کہ تو نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے ایک جملہ، اگر آقا حسین کا کوئی سپاہی حسین کو چھوڑ کے لشکر یزید میں چلا جاتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، کیونکہ آقا حسین کے پاس کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، جنگ ہے، زخم ہے، شہادت موت، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان، تو اتنا ایمان بلند تو ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی چلا جائے وہ سمجھ میں آتا، لیکن کوئی یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آئے، یہاں کیا ہے؟ یزید کے پاس عہدہ، یزید کے پاس انعامات ہیں، یزید کے پاس دنیا کی ہر نعمت، اگر یزید کو جوائن کروں تو سب ملے گا، اور حسین کے پاس آ کے ہر طرح کا دنیاوی نقصان ہے، مگر سلام ہوا میں اس حر کے اوپر کہ جس نے وہ ساری چیزوں کو ٹھوکر ماری جو یزید کے پاس تھی، اور آیا شہادت کے لیے، اور آیا بھوک اور پیاس کا امتحان دینے کے لیے۔ اور کون حر ہے؟ دیکھیے میسج ہے ہمارے لیے کہ جو میں نے کہا کہ دعا و توبہ کسی لمحے قبول ہو سکتی ہے۔ حسین کا راستہ روک کر حسین کو کربلا میں کون لے کے آئے؟ عمر سعد نہیں لایا، ہرملہ نہیں لایا، شمر نہیں لایا، یہ سب بعد میں آئے، حر لے کے آئے۔ بعض علماء نے ایک جملہ بھی لکھا کہ جب حر نے آقا حسین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، گھوڑا روکا، اور حسین نے جو کہا وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، میمن سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، کیونکہ زینب کا بابا بتا چکا تھا کہ جب اس طرح قافلہ روکا جائے بس سمجھ لو کہ اب کربلا شروع ہو گئی۔ کربلا میں لے کے کون آیا؟ یہ حر لے کے آیا۔ کس نے خط لکھ کے ابن زیاد کو بھیجے کہ حسین آ گئے ہیں؟ کس کے لیٹرز کے اوپر عمر سعد اور شمر اور خولی اور ہرملہ یہ سب آئے؟ یہ حر تھا۔ چلیں باقی باتیں چھوڑے، 7 محرم کو جب پانی بند کیا گیا تو اس میٹنگ میں حر بیٹھا ہوا، اس نے کوئی احتجاج کیا، کوئی پروٹیسٹ کیا؟ نو بولا نہیں، اس میٹنگ میں شریک۔ 9 محرم تک حر، دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہری اعتبار سے ہر ظلم کے اندر شریک ہے، یزیدیوں ہر ظلم میں شریک، اور شاید ون آف دا ریزن یہ بھی ہو بھائی کربلا تو 9 محرم کو شروع ہو گئی تھی، وہ تو آقا حسین نے عباس کو بھیج کر ایک رات لی تھی نا، تو اگر اسی وقت کربلا آگے بڑھ جاتی تو حر لشکر یزید میں ہی رہ جاتا۔ لشکر یزید میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لشکر یزید میں رہنے کا مقصد ہے زیارت کا جملہ، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت آتی۔ حسین کے لشکر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کربلا کی زیارت کا جملہ، بے ابی و امی، چھٹے امام کہتے ہیں میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان۔ یہ ایک رات میں لعن اللہ سے نکل کر بے ابی و امی پہ غرایا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ فوجیں تیار ہو گئی، جنگ شروع ہونے والی، ایک مرتبہ حر کے ساتھی نے دیکھا حر کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، گھبرا کے کہا کہ حر کیا بات؟ کہ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگوں۔ حر کے ساتھی نے کہا یہ کیا غلطی کر رہا، یہاں سے بھی جائے گا وہاں بھی تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، تجھ جیسے ظالم کو کون قبول کرے گا؟ حر نے کہا لیکن مجھے پتا ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہے، چنانچہ چلا اور اپنے بیٹے کو لے کے چلا، اور ادھر لشکر امام کے قریب آیا، لشکر امام تیار ہو گیا کیونکہ حر تو دشمن ہے نا، سب نے ایک مرتبہ آواز لگائی کہ آگے بڑھ کے آقا کو گھیرے میں لے لو، کہیں اٹیک نہ کر دے۔ حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، کیونکہ حر قریب آتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، جیب سے رومال نکالتا ہے، دونوں ہاتھ باندھتا ہے
آواز دیتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ بھئی یہ جملہ سنا تھا، حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے، آگے بڑھے، ہر کو دیکھا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ہر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جملہ سننا ہے کہ ایک مرتبہ پورا لشکر امام گھوڑوں سے اتر آیا، آقا کا بھائی زمین پہ کھڑا ہے، ہم گھوڑوں پہ کیسے بیٹھے؟ لیکن پھر حسین نے ایک جملہ کہا، اب جیسے ہر کو کسی نے کوڑا مارا، حسین نے کہا ہر آج میں بہت خوش بھی ہوں، بہت خوش بھی ہوں اور بہت غمگین بھی ہوں۔ خوش اس بات پر ہوں کہ تو نے باطل کو چھوڑا، حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑا، نور پہ آ گیا۔ غمگین اس بات پر ہوں جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑے تک سیراب ہو گئے تھے، آج میرا مہمان بن کے آیا اور حسین پانی کا ایک کوزہ بھی تجھے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ گویا ہر کے بدن پہ کسی نے کوڑا مارا، کہا مولا یہی گناہ معاف کرانے آیا ہوں اور میرا گناہ مکمل معاف ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا مارا جائے، میں یہ صدمہ دیکھ یہ امتحان دوں اور پھر میں اپنی جان دوں گا۔ حسین نے کہا عام دن ہوتے میں تجھے کبھی نہ جانے دیتا، لیکن آج تو ہر ایک کو مارا جانا ہے، اول و آخر کی بات ہے، سب کو مارا جانا ہے، جا میں نے اجازت دی۔ ہر کا بیٹا چلا، ہر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے۔ ہر کے بیٹے نے جہاد شروع کیا، آخر میں گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ بہرحال باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یہ جملہ سننا تھا اور بے چین ہو کے کھڑا ہو گیا، بیٹے کی طرف جانا چاہتا، حسین نے روکا، بس آخری میرے دو جملے، حسین نے روکا، حسین نے کہا ہر رک جا، تو نہیں جائے گا، تیرے بیٹے کے لاشے پر میں جاؤں گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ تو میرا مہمان ہے، میری ذمہ داری ہے تیری خدمت کروں، چلے ٹھیک ہے، دوسرا جملہ آپ برداشت کر سکیں تو برداشت کیجیے، وہ آخری جملہ۔ اور ہر سن، دوسری بات سن، یاد ہے کبھی بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے پہ نہیں جایا کرتے ہیں، تو بیٹھ میں لاشا لے کے آتا ہوں، بس آقا ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنا ہے، ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرے تو باپ کو روک دیا جائے کہ بوڑھا باپ نہیں جاتا، جب کلیجے پر برچی کا پھل کھا کر 18 سال کا اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہوگا، مولا یہ بوڑھا باپ کس طرح جوان کے سرانے پہنچا۔ خداوندہ آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ جتنے گریہ کرنے والے ہیں اور جتنے مومنین و مومنات ہیں، ان سب کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین